جب یزید کو پتہ چلا کہ آپ نکل چکے ہیں تو اس نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر کے اب عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ وہ ایک پتھر دل انسان تھا۔ تو جب آپ کربلا کے قریب پہنچے تو اس نے 1000 کا دستہ حر بن یزید کی قیادت میں بھیجا کہ حسین کو روکو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کا پانی بھی روکو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صفین کی جنگ میں شامی لشکر نے دریا کے کنارے پر قبضہ کر لیا اور حضرت علی کی فوج کا پانی بند کر دیا۔ آپ کی فوج نے حملہ کر کے کنارہ چھڑوا لیا اور فرمایا دونوں کے لیے پانی کھول دو۔ یہ ہے نبوت کے خاندان اور دوسرے خاندان کا فرق۔ آپ نے کہا پانی کھول دو، تو انہوں نے پانی بند کر دیا۔ اگلے دن عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 3000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ اس نے انکار کیا تو اس نے لالچ دیا کہ میں تمہیں خراسان کا گورنر بنا دوں گا، تم کرو یہ کام۔ تو وہ لالچ میں وہ پہنچ گیا، اور یہ 4000 کا لشکر اور آگے 72 جس میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے، جنہوں نے اپنے سروں کو ہتھیلیوں پہ رکھا ہوا تھا، مرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک حسین بن نمیر ہے کوفے کے لشکر میں، ایک حسین ہے سوات کے ساتھ حضرت حسین علیہ السلام کے لشکر میں۔ انہوں نے خوشبو لگائی، کہا کہ دیکھو نہ جوانی میں میرے دامن پہ کوئی داغ ہے، اور اب تو میں بڑھاپے میں ہوں، نہ اب میرے دامن پر کوئی داغ ہے۔ اللہ کی قسم آگے بڑھو، ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں بس اتنا فرق ہے کہ یہ بدبخت ہمیں آ کے شہید کر دیں اور ہم جا کر جنت کی حوروں سے مل جائیں۔ جمعرات کا دن تھا تو لشکر نکلا لڑائی کے لیے۔ تو آپ نے عمر بن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات کی مہلت دے دو، ہم سوچ لیں۔ تو شمر نے کہا مہلت نہیں دینی۔ تو ایک دوسرے سردار نے کہا مہلت ہی مانگ رہا ہے، دے دو۔ تیلم کا باشندہ کافر کوئی مہلت مانگے گا تو دے دو گے، اور حسین کو نہیں دو گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ سوچ لیں۔ وہ سوچنا نہیں تھا، جمعہ کی رات تھی، تو آپ نے سارے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا کہ آج جمعہ کی رات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میری وجہ سے جان نہ دے، چلا جائے۔ انہیں میرا سر چاہیے، میں کٹا دوں گا، تم لوگ چلے جاؤ۔ تو انہوں نے سب نے کہا پہلے ہمارے سر کٹیں گے پھر آپ کا سر کٹے گا۔ تو ساری رات یہ لشکر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، روتا رہا۔ اور جنگ سے پہلے آپ خیمے میں پاس بیٹھے، آپ کو اونگ آ گئی۔ اونگ آئی تو آپ کی آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ مسکرانے کا وقت کون سا ہے؟ کہا زینب ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، وہ فرمایا ہے بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا۔ مرنا ہو تو کوئی ایسا مرے، میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دی، رائٹ پر زہیر بن کین کو قیادت دی، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو قیادت دی، اور درمیان میں جھنڈا اپنے بھائی عباس کو دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے 5 بھائی بھی شہید ہوئے۔ عمر بن سعد نے
رائٹ کی قیادت شمر کو دی اور لیفٹ کی قیادت عمر بن حجاج الزبیدی کو دی، اور پہلا تیر اس کمبخت نے چلایا عمر بن سعد نے کہ تم گواہ رہو کہ پہلا تیر کٹ گئے، تو اس کو پکڑ کے لایا گیا عمر بن سعد کے پاس۔ وہ کہنے لگا میرے ہاتھ کٹ گئے ورنہ میں تمہارا لشکر کاٹ کے رکھ دیتا۔ تو عمر بن سعد نے کہا اس کا سر اڑا دو، تو شمر نے ان کا سر اڑا دیا۔ جب لشکر قابو میں نہیں آ رہا تھا تو پھر اس نے 500 بھیجے تیر انداز، جنہوں نے تیر چلا 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 کے سارے گھوڑوں کو مار دیا، تو سارا لشکر پیادہ ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، جمعے کا دن تھا، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو کرنا کر لو۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے اذان کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے صلاۃ خوف پڑھی کہ کچھ لشکر کو لڑنے پہ لگا دیا اور کچھ کو نماز پڑھائی۔ پھر نماز والے لڑنے پہ چلے گئے اور لڑنے والوں نے آ کر نماز مکمل کی۔ آہستہ آہستہ سارے جان نثار شہید ہو گئے اور اہل بیت باقی رہ گئے۔ سب سے پہلے شہید علی اکبر بن حسین تھے۔ اہل بیت 18 تھے، اہل بیت میں سب سے پہلے شہید علی اکبر ہوئے، اور آپ نے جا کر ان کی لاش کو اٹھایا اور ایک طرف رکھ دیا۔ پھر حضرت جعفر کی اولاد عقیل عبداللہ محمد شہید ہوئے، پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد اون محمد شہید ہوئے، پھر آپ کے بھائی عثمان محمد عبداللہ ابو بکر شہید ہوئے، پھر عباس شہید ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ تنہا رہ گئے۔ ایک بچہ وہ خیمے سے نکلا، لاٹھی اٹھا کے آ رہا تھا، تو ایک کوفی نے کہا میں اسے بھی قتل کروں گا، دوسرے نے کہا معصوم بچوں کو کیوں مارتے ہو؟ کہ مار کے رہوں گا، اور اس نے تلوار کا وار کیا، ان کا پورا ہاتھ کٹ گیا۔ یہ تھے عبداللہ بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ بن حسن۔ تو انہوں نے وہ گرے اور پکارا یا اماں، آئے میرے چچا۔ آپ آگے بڑے زخمی شیر کی طرح اور ان کو کاٹتے ہوئے ان کے سر پر پہنچے اور کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ یہ قوم کیا جواب دے گی اللہ اس کے رسول کو جنہوں نے ان کی اولاد کو ذبح کیا؟ پھر آپ نے ان کو اٹھایا، اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ رکھ دیا، اور اب تھک کے خیمے کے پاس بیٹھ گئے، لڑنے کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ تو آپ کا بچہ عبداللہ بن حسین 2 سال کا، انہوں نے بلوایا یا وہ آیا، تو آپ نے اس کو گود میں بٹھایا، پیار کر رہے تھے، تو ابن الموقد نے تیر مارا جو سیدھا گلے کے پار ہو گیا، یہاں لگا۔ وہ بچہ آہ بھی نہ کر سکا، تو آپ نے اس کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا ایسے